بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الحق سبحانه وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. محترم سے لائٹ کو ذرا اوپر کروا دیجیے. جن ساتھیوں سے گفتگو کرنی ہے ان کے مبارک اور روشن چہرے نظر تو آنے چاہیے. اللہ ذو جلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، اور مالک الملک نے معاشرے کے اندر روشنیاں بکھیرنے کے لیے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا. انبیاء اور رسل ایسی شخصیات کا نام ہے جن کو اللہ ذو جلال کی طرف سے مبعوث کیا گیا، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے اپنے وقت میں کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستیاں ہوا کرتی ہیں. قوم کے ہر فرد کو جو ایک نہیں دسیوں تاریکیوں اور اندھیروں میں زندگی گزارتے تھے، ان تاریکیوں سے نکالنے کا کام اگر کیا اور روشنی کے سفر پہ گامزن کیا تو ان انبیاء علیہ السلام نے کیا. 1,24,000 پیغمبر، جن میں 315 رسول تھے، اور بقیہ انبیاء علیہ السلام تھے. انبیاء ان کو کہتے ہیں جو سابقہ اللہ کے فرامین اور شریعت کو ہی آگے لے کے چلتے ہیں، اور رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ ذو جلال سے نئی شریعت بھی ساتھ ملا کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں. ذرا بھائی سے گزارش کیجئے کہ لائٹ کو نا اوپر کر دے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پہلے بھی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ریکارڈنگ ہوتی ہے، ہمیں لائٹ ہی نظر آتی ہے، تو یہاں ان پیارے بھائیوں کو کم از کم بات میں شریک کرنے کا موقع دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور
معاشرہ اس وقت بھی بہت ساری تاریکیوں میں پڑا تھا، آپ نے کس انداز سے ان اندھیروں کو ختم کیا اور اس امت کے افراد کو روشنی کے سفر پہ لگایا۔ یہ 1 سے 3 پھر 6 اور پھر 8 اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی روشنی کیسے پہنچی؟ میں آپ کی خدمت میں چند وہ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے میری اور آپ کی زندگی کا سفر روشن ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک ہی بنیادی راستہ ہے، جب تک میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کرتے، اس وقت تک میری اور آپ کی زندگی میں روشنی نہیں آ سکتی۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ان اصولوں کی روشنی میں کہ جن کو سمجھنے کے بعد انسان اللہ کے غضب سے بچ سکتا ہے، اللہ کے قہر سے بچ سکتا ہے، جب تک ان راہوں کو نہیں چھوڑتے اس وقت تک میری اور آپ کی زندگی میں روشنی نہیں آ سکتی۔ یہ روشنی کا سفر اس دن شروع ہوگا جب میرے مالک نے مجھے اور آپ کو اپنا محبوب بنانے کا فیصلہ کر لیا، اور میں اور آپ اللہ ذوالجلال کے محبوب کیسے بن سکتے ہیں؟ نہ تو رب تعالیٰ کے سامنے کسی رشوت کی بات کی جا سکتی ہے، نہ تو رب تعالیٰ کے سامنے اپنی طاقت کو دکھایا جا سکتا ہے، نہ رب تعالیٰ کے سامنے کسی عہدے اور منصب کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو دینے والا وہی ہے، اس کے سامنے تو صرف ایک چیز پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تیری توفیق سے اسلام اور ایمان کو قبول کیا، یہ ہے ہمارا دل جس میں ہم نے اے میرے مالک تیرے سوا کسی اور کی محبت کو سجایا ہی نہیں، جگہ ہی نہیں دی۔ جب تک اس دل کے اندر رب تعالیٰ کی محبت نہیں آئے گی، رب تعالیٰ کی قربت نصیب نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی رب تعالیٰ کا انسان محبوب بن سکتا ہے۔ اور جب تک انسان محبوب نہیں بنتا اس وقت تک اس کی زندگی کے اندر روشنی نہیں آ سکتی۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ ذوالجلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو آواز دیتے ہیں، فأخذت السماء رعدہ ورجفہ، اللہ ذوالجلال کی کلام کی وجہ سے آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، رب تعالیٰ کے حکم سے ہوش میں آتے ہیں، اور جبریل امین کو اجازت دی جاتی ہے۔ جبریل امین سوال کرتے ہیں، ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ پھر خود ہی کہتے ہیں، یقول الحق، رب تعالیٰ تو حق ہی فرماتے ہیں۔ پھر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، انی احب فلانا فاحبہ، جبریل مجھے فلاں سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبریل، تو جبریل بھی اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل کے ذریعے اعلان ہوتا ہے، آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں ان کو یہ اعلان کر کے بتایا جاتا ہے، ان اللہ احب فلانا، اللہ ذوالجلال نے فلاں سے محبت کی ہے۔ جبریل فرماتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبوہ، اے آسمانوں میں رہنے والی
نورانی مخلوق تم بھی اس سے محبت کرو. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ پھر اللہ ذوالجلال ایک فرشتے کی ذمہ داری لگاتے ہیں. وہ آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے اے لوگو یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، جبریل نے اپنا محبوب بنایا اور تمام فرشتوں نے اپنا محبوب بنایا. تم بھی اس سے محبت کرو. یہ آواز دینے کی بات ہوتی ہے. صحیح الجامع کی دوسری روایت ہے ان للہ ملائکۃ تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر. اللہ کے کچھ نورانی فرشتے جن کا کام یہ ہے ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا. اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں، موبائل فرشتے، ہر وقت ذمہ داری ان کی یہ ہے وہ زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے ذکر میں کون لگا ہے، دیکھتے ہیں رب کی یاد میں کون لگا ہے، دیکھتے ہیں رب کی کلام سے محبت کرنے والا کون ہے، کون سے خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں، بختور ہیں جو بیٹھ کے اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں. ان للہ ملائکۃ تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر. ان فرشتوں میں ایسے فرشتے بھی ہیں جو بولتا تو انسان ہے لیکن ان انسانوں کی زبانوں پہ فرشتے بولتے ہیں یہ بہت اچھا انسان ہے، یہ بڑا نماز کا پابند ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، یہ بہت انسان سچ بولنے والا ہے، یہ بہت خیر خواہی کرنے والا ہے، یہ بڑوں کا احترام بہت کرتا ہے، اس سے تو چھوٹے بھی بہت محبت کرتے ہیں. معاشرے کے اندر ہر خیر کے لیے اس کا قدم سب سے آگے ہوتا ہے، یہ ہر نیکی میں سبقت لے جانے والا ہے. یہ سینٹنسز، یہ جملے، یہ کلمات میرے اور آپ کے کانوں پہ پہنچتے ہیں، یہ حقیقت میں انسان نہیں کہہ رہے ہوتے، یہ اللہ کے نورانی فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ محبت جس انسان کو مل جائے یہ اللہ کی معیت کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے. معیت کے دو معنی ہیں، معیت عامہ، معیت خاصہ. عام معیت یہ ہے اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے. اور نصرت خاصہ، معیت خاصہ کا معنی یہ ہے کہ اس انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہو گئی، اللہ کی نصرت حاصل ہو گئی. رب تعالیٰ ایسے انسان کی سرپرستی فرماتے ہیں، اس کے ہاتھ حرکت کرتے ہیں تو اللہ کی نگرانی میں اس تین ہاتھوں سے برائی نہیں ہوتی. اس کے قدم اٹھتے ہیں تو اللہ کی نگرانی میں یہ قدم برائی کی طرف نہیں اٹھاتا. اس کی سوچ کے دھارے اللہ تعالیٰ کی کنٹرول میں ہوتے ہیں، یہ برائی نہیں سوچتا. اس کی سوچ ہمیشہ مثبت ہوتی ہے، پازیٹیو تھنکنگ سے آگے یہ کراس نہیں کرتا. نیگیٹیوٹی تو اس کے قریب آتی نہیں کیونکہ اللہ کی نصرت اسے مل گئی، اللہ کا محبوب بن گیا. رب تعالیٰ نے اسے اپنی قربت عطا کر دی. ایسی قربت اس کی سوچ سے لے کے اس کی نظر اٹھتی ہے تو حرام کی طرف نہیں، اس کے کانوں میں کوئی بات آتی ہے تو اچھائی کی آتی ہے، کیونکہ یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مثل المؤمن مثل النحل. مومن کی مثال تو شہد کی مکھی کی مثال ہے. لا تأکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا. شہد کی مکھی کیسے وہ کھاتی بھی عمدہ ہے، نکالتے بھی عمدہ ہے، کیسے پھولوں کو چوستی ہے اور اس سے شہد نکلتا ہے. مومن بات کرتا بھی اچھی ہے اور سنتا بھی اچھی ہے. ایسا انسانی حقیقت میں روشنی کے سفر پہ گامزن ہوتا ہے، اور یہ وہ روشنی ہے نہ اس کو دنیا کے اندھیرے تکلیف دیتے ہیں، نہ اسے ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی روشنی ہو. اس کا دل روشن، اس کا دماغ روشن، اس کی سوچ روشن، اس کے راستے روشن. اس لیے حدیث میں آتا ہے بشر المشائین فی الظلم الی المساجد
جو اندھیروں میں بھی مسجد کا رخ کرتا نظر آئے، بالتام بالنور التام یوم القیامہ، آگے بڑھ کے اس کو خوشخبری دے دیا کرو۔ تم جا تو رہے ہو مسجد کی طرف، اندھیرے میں، لائٹ نہیں ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی نالی بھی ہو سکتی ہے، پانی بھی ہوگا، لیکن تیری یہ تڑپ، تیرا یہ شوق، تیرا یہ ذوق اور تیری یہ تھرسٹ اللہ کو اتنی پسند ہے، حکم ہو گیا اس کو خوشخبری دے دو۔ صرف دنیا نہیں، قبر میں بھی اور حشر میں بھی رب تعالیٰ نے تیرے لیے روشنیوں کا بندوبست کر دیا ہے۔ اللہ کی قربت، اللہ کی محبت اس وقت تک انسان کو نہیں ملتی جب تک اللہ کے قہر سے بچنے والے کام نہیں کرتا۔ وہ کون سے کام ہیں جس وجہ سے دنیا کے راستے طریق ہو گئے؟ وہ کون سے کام ہیں جن کو اختیار کرنے سے آج امت اندھیروں میں ہے، آج امت تاریکیوں میں ہے، آج جہالت کے دبیس پردے، آج عصبیت کی تاریکیاں، آج دشمنی، تعصب اور طرح طرح کی تاریکیوں سے امت کیوں نہیں نکل رہی؟ کتنی خوبصورت بات کہہ رہے تھے میرے معزز بھائی کہ آج امت ایک نہیں، آپ گنتے جائیں، ہر تاریکی کو اس نے چھونا سیکھ لیا۔ کاش یہ روشنیوں کو اپنے ہاتھوں میں لانے کی کوشش کرتے۔ اللہ ذوالجلال کے فرامین کی روشنی میں آپ کے سامنے 15 وہ خطرناک راستے پیش کرنا چاہتا ہوں جن پہ انسانیت چلی ہے تو رب کے قہر کے مستحق بنے ہیں، روشنیوں سے دور ہو گئے، اللہ کی محبت سے دور ہو گئے۔ سب سے خطرناک، سب سے برا راستہ اور سب سے بھیانک راستہ جو امت نے اختیار کر لیا ہے وہ شرک کا راستہ ہے۔ شرک کے راستے پہ چلنے والا کبھی روشنی نہیں لے سکتا۔ یہ ایسا طریقوں کا راستہ ہے، ایسا بھیانک راستہ ہے۔ اسی راستے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نکالا تھا، اسی راستے سے وہ کھینچا تھا۔ یہی تو وہ راستہ تھا کہ اسلام سے پہلے حالت یہ تھی، انسانیت اتنی تاریکیوں کے دبیز پردوں تلے تھی کہ ایک شخص کا باپ بھی فوت ہو جاتا تو اپنی چادر ماں کے سر پہ ڈال کے اپنی ماں کو بھی بیوی بنا لیا کرتا تھا۔ یہ طریقیاں تو اللہ کے رسول نے دور کی تھی، اور یہی وہ طریقی تھی۔ رب سے آشنا نہیں تھے، رب کا تعارف نہیں تھا، رب سے واقفیت نہیں تھی، رب کے بارے میں ان کے اندازے غلط تھے۔ اس لیے تو کہتے تھے ایک رب یہ سارے کام کیسے کرے گا؟ کوئی کہتا تھا روشنی کا رب اور ہے، طریقی کا رب اور ہے، کوئی کہتا بارش کا رب اور ہے، اور خشکی کا رب اور ہے، اور طری کا رب اور ہے۔ یہ ایک رب سارے کام کیسے کرے گا؟ ان کے سارے آئیڈیالوجی، ان کے نظریات، ان کے افکار، یہی تو اللہ کے رسول نے پالش کیے تھے، اور انہی تاریکیوں سے نکال کر ان کو روشنی پہ لا کے کھڑا کیا تھا۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے جب جاتے ہیں، پیچھے سے قوم نے ایک بچڑا بنایا، اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ رب تعالیٰ نے اس کی بابت قرآن میں ایک حقیقت کھول دی۔ جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، جنہوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا، سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان قریب رب تعالیٰ کا قہر ان کے پڑے گا۔ جب ان پہ قہر پڑے گا تو ہوگا کیا جو آج ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اس قوم کو جن کو من و سلوہ ملتا تھا،
انہوں نے رب کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، رب کو پہچانا نہیں ہے، اس رب کی واقفیت حاصل نہیں کی، اس کی محبت کو اپنے دل میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے محروم تو کیا ہی کیا، 40 سال تک یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، اس طرح وہ دھکے کھاتے رہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی جانا کدھر ہے، راستے کا تعین ہی نہیں ہو رہا، ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، مقاصد حیات کیا ہے۔ آج بھی قوم اس شرک کے راستے میں چل نکلی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے، اور حالت یہ نکلی بنی اسرائیل کی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے فقدت امت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے قوم اللہ تعالیٰ کے اس زمین پر بسنے والی اچانک گم ہو گئی، اچانک گم ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیسے گم ہوئی؟ اس پوری کی پوری قوم کو اللہ نے چوہا بنا دیا۔ کس وجہ سے چوہا بنایا؟ یہ وہ شرک تھا، یہ وہ جسم کی نمائش تھی جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کو چوہا بنا دیا۔ اور روایت بتاتی ہے پھر رب تعالیٰ نے اس کی ایک اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک دلیل پیش کروائی اور کہا دیکھو چوہیا کے سامنے آج بھی دودھ رکھا جائے، بکری کا دودھ ہوگا، یہ چوہیا پی لے گی، اور اگر اونٹنی کا دودھ رکھو تو یہ چوہیا دودھ نہیں پیتی۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا۔ یہ قوم پوری کی پوری اللہ ذوالجلال نے اس کو چوہا بنا دیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جب گو پیش کی گئی، ضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، پوچھا احرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر یہ گو حرام ہے کیا؟ کہا نہیں حرام نہیں ہے، انی اعاف، مجھے اچھی نہیں لگتی، میں نہیں کھاؤں گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے میری قوم کے لوگ نہیں کھاتے۔ تیسری روایت میں آتا ہے مجھے لگتا ہے یہ کوئی قوم تھی جس کو اللہ نے مسخ کر کے گو اور ذب کی شکل دے دی۔ یہ شرک ہے، جس راستے پہ امت چل نکلی ہے اس کو روشنی کیسے ملے گی؟ یہ امن کی روشنی سے ترسی ہوئی قوم کو سمجھنا چاہیے، امن تو توحی ان لوگوں کے لیے ہے، یہ روشنی امن کی ملتی ان کو ہے جو شرک سے بچتے ہیں۔ اللہ کا قرآن سنیے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، وہ شرک نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کے لیے 2 انعام رکھے ہیں، اولئک لهم الامن، امن ان لوگوں کے لیے ہے، وہم مہتدون، اور ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں۔ کیسا امن؟ ان کی سوچیں بھی امن پر مشتمل ہیں، اور ان کی افکار میں بھی امن ہے، ان کی زبان میں بھی نکلنے والے الفاظ معاشرے میں سب سے بڑا امن کا داعی نظر آتا ہے کون؟ جو موحد ہوتا ہے، جو توحید والا ہوتا ہے، جو ایک رب کی پرستش کرتا ہے، شرک سے بچتا ہے، اس سے بڑا کوئی امن والا نہیں ہو سکتا۔ ہدایت یافتہ بھی یہی انسان ہے۔ اس لیے سب سے پہلا راستہ چھوڑیے، اگر روشنی کا راستہ لینا ہے شرک کے راستے سے جدا ہو جائیے، شرک سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی اولاد کو بچائیے، اپنے رشتہ داروں کو بچائیے، اپنے خاندان کو بچائیے، اور پھر اپنے معاشرے کے افراد کو بچائیے۔ 1-2 باتیں میں اس بات میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا۔ شرک سے کیوں منع کرتے ہیں؟
اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو یہ سمجھایا تھا، ایک نہیں 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر پیغمبر جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہوا کرتے ہیں اگر یہ بھی شرک کریں تو رب تعالیٰ ان کی زندگی کے بھی سارے اعمال کو ضائع کر دے گے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس لیے میری اور آپ کی زبان میں توحید کو اختیار کرنے کے بعد یہ نہیں آنا چاہیے کہ فلاں تو گنج بخش ہے، آپ یہ کہیں وہ بہت نیک انسان ہے، وہ اللہ کا ولی تھا، وہ بہت صالح تھا، وہ بہت عبادت گزار تھا، اللہ نے اس کو بڑے کمالات سے نوازا تھا، لیکن خزانے دینا یہ اللہ کی شان ہے، نہ اللہ کے نام جیسے کسی کے نام ہے، نہ اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات ہے، نہ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے۔ یہ شرک ہے کہ میں رب تعالیٰ کے سوا کسی اور کو گنج بخش کہوں۔ آپ یہ کہو دیانت داری سے، اپنے بھائی کی بات کو سمجھیے، گالی بھی نہ دو، لڑائی بھی نہ کرو، فساد بھی نہ مچاؤ، بلکہ یہ کہو بھائی نہیں، گنج بخش صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، لیکن یہ بات نہ تو منافقوں کی سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی اس کو منافق جانتے ہیں۔ دونوں مرتبہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا منافقوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور منافقوں کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ گالیاں دینا شروع کر دے، وہ کہے اچھا تم فلاں کو گنج بخش کہتے ہو، وہ تو نعوذ باللہ فلاں ہے۔ قطعاً جائز نہیں۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا لا تسبوا الشیطان، تم شیطان کو بھی گالی نہ دو، شیطان سے بڑھ کے تو دنیا میں کوئی برا نہیں ہے، اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں تو کسی نیک آدمی کو، مسلمان کو، اللہ کے ولی کو گالی دینا کیسے جائز ہو جائے گا؟ ایک مسلمان اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں داتا ہے، کیونکہ داتا کا مطلب اولاد دینا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ بہت صالح انسان تھا، وہ بہت ہی اللہ ذوالجلال کے قریب انسان تھا، وہ اللہ کا بہت بڑا ولی تھا، اس کی بہت ساری نیکیاں تھیں، لیکن وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ ذوالجلال کی صفات اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے اور میری اور آپ کی روشنی کا سفر اس کا تعین کرتا ہے تو قرآن ہی کرتا ہے۔ جو روشنی اللہ نے قرآن میں رکھی ہے وہ کسی اور جگہ روشنی نہیں ہے، اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ جس کو چاہے اللہ بیٹیوں سے نواز دے، وہ جس کو چاہے بیٹوں سے نواز دے، وہ جس کو چاہے دونوں نعمتوں سے نواز دے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بھائی جو بات طے ہو جائے نا اس میں تبدیلی نہیں کرتے۔ اس بھائی سے نا آپ ذرا بات کیجئے، شاید میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی، آپ آرام سے بیٹھیے، اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔
تو آپ اس کو اوپر کر دیں، مجھے بھی کچھ نظر آنے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعتقاد ہی سمجھایا تھا، اس لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس طرح کے الفاظ بولے۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یہ غریب نواز ہے، بھائی آپ یہ کہو بہت نیک انسان ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے اور اس سے کسب فیض کرنا چاہیے، اس سے علم سیکھنا چاہیے اور اس سے دعائیں لینی چاہیے، لیکن وہ غریبوں کو نوازنے والا، امیروں کو نوازنے والا تو اللہ ہی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سارے کے سارے کلاش ہو، تم تو سارے فقیر ہو، غنی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ غریبوں کو بھی وہی دیتا ہے، امیروں کو بھی وہی دیتا ہے۔ یہ کلمات مت بولیے کہ فلاں غریب نواز ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن اللہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے جذبات ایک مومن کے نہیں ہوتے۔ فلاں تو مشکل کشا ہے، مشکل کشائی صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت نیک اور پارسا انسان ہے، اس کی بھی مشکلوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور قرآن سے روشنی لیجیے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے کائنات سے اعلیٰ تو میں نے بنایا ہے، لیکن میرے محبوب اگر تمہیں بھی کوئی مشکل آئے تو اس کو بھی دور کرنے والا ہے، اللہ کی ذات ہے۔ یہ راستہ جب تک کلیئر نہیں ہوتا آپ روشنی کے راستے پہ جا ہی نہیں سکتے۔ یہ پہلا راستہ ہی سیدھا کرنا ہوگا۔ اس لیے یمن کی طرف جاتے وقت اللہ کے رسول نے اسی راستے کی تلقین کی تھی۔ معاذ سے کہا تھا سب سے پہلا کام تو نے یہ کرنا ہے، ان غلط راستوں سے لوگوں کو ہٹاؤ۔ وہ کون سا غلط راستہ ہے؟ شرک کا راستہ ہے۔ ان اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ معاذ جب تم یمن پہنچو تو سب سے پہلے انہیں کہنا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان کو یہ بتانا عبادت لا الہ الا اللہ، اس رب کی عبادت کرے جس رب نے انہیں پیدا کیا ہے۔ جب تک اس بات کو سمجھ نہیں لیتے فَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ توحید کو مان لیتے ہیں فَأَعْلِمْهُمْ، پھر ان کو بتانا کہ تم پہ نماز بھی فرض ہے۔ آج مجھے یہ بتائیے، آج یہ وطن عزیز جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، رب تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کے باسیوں کی حفاظت فرمائے، اس کی فوج کی حفاظت فرمائے۔ آج اس وطن میں آپ 5 کلومیٹر سفر نہیں کرتے، آپ کو کیا کچھ نظر آتا ہے، کیا کیا شرک کے اڈے بن گئے ہیں۔ ان باتوں کو سمجھیے۔ اس لیے دوسرا راستہ جو اللہ کے رسول نے بند کیا، روشنی کی طرف لانا چاہا، آپ نے فرمایا اللہ کا قہر ان لوگوں پہ آتا ہے جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سنیے۔ ہر شخص چاہتا ہے میرے جانے کے بعد میرا کوئی تذکرہ کرے، ہر شخص کی ایک خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ یہ بت بن جائے اور اس کی لوگ پوجا شروع کر دیں۔ لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو بھی میلہ گاہ نہ بنا لینا۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، رب تعالیٰ کا قہر پڑتا ہے
اللہ غضبناک ہوتے ہیں اس قوم پر جو قوم انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتی ہے۔ انبیاء سے بڑھ کے بھی کوئی ہستیاں ہو سکتی ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ چونکہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے شان زندگی میں بھی دی، ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے مبارک قبر کس کی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے رسول نے تو اس سے بھی منع کر دیا۔ یہ جو دوسرا راستہ ہے، جب تک یہ راستہ بند نہیں ہوگا آپ روشنی کے راستے پہ کیسے آئیں گے؟ آپ کے فرامین پہ غور کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور، اللہ کے رسول نے منع کیا کہ قبروں کو پختہ نہ بناؤ، وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، کتبے لکھ لکھ کے نہ لگاؤ، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، قبر پہ کوئی تعمیر کا کام نہ کرو، وَأَن تُوطَعَ، اور قبروں کی بے حرمتی بھی نہ کرو کہ جانور چھوڑ دو اور خود بھی قبروں کے اوپر چلتے رہو۔ آپ نے 4 کاموں سے منع کر دیا۔ پھر فرمایا لا تصلوا الى القبور ولا تصلوا علیها، نہ قبروں پہ سجدے کرو، نہ نماز پڑھو، نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6ٹھی بات یہ سمجھائی، مسلمانوں اپنے گھروں میں نوافل پڑھا کرو، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان چلا جاتا ہے۔ کیوں گھر کو قبرستان نہ بناؤ؟ کیونکہ قرآن قبرستان میں نہیں پڑھا جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا میں تمہیں کہوں گا، پہلے منع کیا تھا کہ قبرستان میں نہ جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن اس کے مقاصد کیا ہے؟ جنازہ پڑھنے جاؤ، کسی کو دفنانے جاؤ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، قبرستان میں جاؤ گے تمہیں موت یاد آئے گی، تُرِقُّ الْقَلْبِ، تمہارا دل نرم ہوگا، تُدَمِّعُ الْعَيْنِ، تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ، تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی، تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، تمہیں دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوگی۔ جب یہ مقاصد نہیں، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا، کوئی غلط بات نہ کرنا، وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ الرَّبِّ، اور ایسی بات نہ کہتے نا جس سے تمہارے رب کا قہر نازل ہو، وہ تم سے غضبناک ہو، ناراض ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کو دیکھا، رأیت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبرا او نحو شبر، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک زمین سے 1 بالشت اونچی تھی یا اس کے برابر۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے کہا تھا اللہ کے رسول نے جاؤ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَ وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَ، جو بھی تمہیں مورتی نظر آئے اس کو مٹا دو، جو بھی قبر اٹھی نظر آئے اس کو برابر کر دو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آج امت نے زندہ سے پیار کرنا چھوڑ دیا اور مردے سے پیار کرنا شروع کر دیا۔ یہی رشتہ دار بیچارہ بیمار بھی ہوتا ہے، یہی رشتہ دار بیچارہ ضرورت مند بھی ہوتا ہے، یہی رشتہ دار بیچارہ کسی مصیبت میں بھی ہوتا ہے، کوئی قریب نہیں پھٹکتا، کوئی آتا نہیں ہے، جب فوت ہو جائے تو بہت پیار شروع ہو جاتا ہے۔ وہی قوم جس کو دیکھتی ہے کہ اس کے پاس لباس بھی نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو لباس پہنچاؤ، اس کو غسل کرواؤ، اس کو اچھا انسان بناؤ۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، جتنا لباس سے انسان زیادہ آ رہی ہے اتنا وہ زیادہ پہنچا ہوا ہے۔
میری تو یہ سوچ نہیں آج تک بن سکی کہ یہ مینٹیلٹی کہاں سے مل گئی۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں بال بکھرے ہوئے صرف دیکھے اللہ کے رسول نے، آپ غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا الیس فی بیتہ ما یسکن رأسہ، اور اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ بال سیدھے کر لے، انما هو الشیطان، یہ تو شیطان لگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی طہارت سکھائی ہے۔ جو بیچارے غریب کو کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اس اللہ کے نیک بندے کو، اللہ کے بندے کو کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بعد میں اس سے سب کچھ مانگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تیسرا راستہ جو اللہ کے قہر کا راستہ ہے، جب تک اللہ کی نشانی اور آیتوں کو ٹھکرانا نہیں چھوڑتی قوم، یہ روشنی کا سفر حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ کیسی روشنی دینا چاہتی ہے قوم؟ یہ روشنی کے بٹن اس کے ہاتھ میں وہ توڑ دے، جہاں سے روشنی آنی ہے اس کی طرف چہرہ ہی نہ کرے، کہاں سے روشنی آئے گی؟ اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ اللہ کی کلام ہے، اللہ کے شعائر ہے، انبیاء کی عزت و حرمت ہے، بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد قباء ہے، یہ تمام کی تمام مساجد، جب تک ان چیزوں کا تقدس میرے دل میں نہیں آئے گا، عظمت نہیں آئے گی، میری روشنی کا سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمان بھول گیا کہ ان مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی تھی تو صرف اس اسلام کی وجہ سے دی تھی۔ وہ اسلام جو دار ارقم سے شروع ہوا، بیت اللہ سے شروع ہوا، دار ارقم سے ہوتا ہوا صفا یونیورسٹی میں پہنچا اور پھر دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ اللہ ذو الجلال اسی کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ایسے لوگ جہاں بھی جائیں گے ان پہ ذلت ہی رہے گی، وہ رسوا ہی رہیں گے۔ کون سے لوگ؟ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، جنہوں نے اللہ ذو الجلال کی نشانیوں کو ٹھکرا دیا، اللہ کی آیتوں کا انہوں نے انکار تو نہ کیا ہی کیا، اس کی عظمت کو نہ سمجھا۔ ایسے لوگوں پہ ذلت اور رسوائی اللہ مسلط کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ کی آیتوں کا بھی انکار کیا۔ رب تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج جس بندے کے دل میں مسجد کا تقدس نہیں، جس بندے کے دل میں اللہ کے شعائر اور نشانیوں کی عظمت نہیں، یہ پوری زندگی بھی متقی نہیں بن سکتا۔ اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی عظمت کو سمجھتا ہے یہی تو تقوی کی علامت ہے۔ اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اللہ نے دین تو دو جگہوں سے دیا ہے، مسجد سے، مسجد والے سے، ان دونوں میں سے کسی ایک سے متنفر ہو جائے آدھے دین سے فارغ ہو جاتا ہے، دونوں کی نفرت دل میں آ جائے تو یہ سارے دین کی رونق سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ اس لیے چوتھا راستہ جس کے بارے میں قرآن نے رہنمائی دی ہے، تاریکی کا چوتھا راستہ چھوڑیے تبھی روشنی کی طرف آئیں گے۔ رب کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیے،
اپنے فیصلے ٹھونسنے کی کوشش نہ کیجیے. جو اللہ نے فیصلے کر دیے، جو اللہ ذو جلال کی مشیت سے کام ہونے ہیں، اسی کے فیصلے نافذ ہونے ہیں. اپنی مرضیاں چھوڑ دو، اپنے فیصلوں پہ رب کے فیصلوں کو ترجیح دو. جب تک یہ انسان کا عقیدہ نہیں بنتا، روشنی کا سفر شروع نہیں ہوتا. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین. بہت برے فیصلے تم نے کیے، بغاوت کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے، عصبیت کرتے ہوئے، تعصب. کہیں لسانی تعصب ہے، آج کہیں صوبائی تعصب ہے، کہیں تنظیمی تعصب ہے، کہیں خاندانی تعصب ہے. یہی کام تو ان لوگوں نے کیے جو تاریکیوں میں تھے. اسی عصبیت کی وجہ سے رب کی طرف سے جو فیصلے نازل ہوئے تھے ان کو ٹھکرا دیا. اللہ جس کو چاہے فضل سے نواز دے، جس کو چاہے محروم کر دے. کوئی ہے کون پوچھنے والا؟ وہ تو مالک ہے، تو بہت بڑا بادشاہ ہے، فعال لما یرید ہے. وہ تو جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. وہ چاہے تو دھکے دینے والوں کو محروم کر دے اور یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دے. وہ چاہے تو 40 سال حکومت کرنے والے مصر کی اور ان کو پکڑ کے پنجرے میں بند کروا دے. وہ تو بادشاہ ہی بہت بڑا ہے. اس کے فیصلوں کو مانو، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرو. جو اللہ نے فیصلے کر دیے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو اور اچھی دے دی، صلاحیت دے دی، کسی کو محروم رکھا. اس میں ضرور اللہ کی حکمت ہے. اس لیے سلف کہا کرتے تھے لذتی و راحتی فیما قدر علی. میری لذت، میری زندگی کی راحت یہ ہے میرے رب نے میرے بارے میں فیصلہ کیا کیا ہے. یہی میری لذت ہے، یہی میری راحت ہے. اس لیے سلف کہا کرتے تھے جب میری خواہش کے مطابق کام ہوتا ہے مجھے ایک خوشی ہوتی ہے، جب میری خواہش کے مطابق کام نہیں ہوتا اللہ کا فیصلہ آتا ہے مجھے 2 خوشیاں ہوتی ہیں. خواہش کے مطابق کام ہو تو خوشی کیوں؟ اللہ نے مجھے انعام دے دیا. اور جب خواہش کے مطابق کام نہیں ہوتا 2 خوشیاں کیوں؟ اللہ نے مجھے اس کام کی برائی سے روک دیا اور محفوظ کر لیا. اور دوسرا اللہ ذوالجلال کی میں اس فیصلے کو مانتا ہوں، اپنی خواہش کو توڑ دیتا ہوں، مجھے 2 خوشیاں ملتی ہیں. 5واں راستہ جو تاریکی کا ہے اس کو چھوڑا جائے تو روشنی کا سفر آسان ہوگا. وہ راستہ کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اللہ کی پسند کو اپنی پسند پہ مقدم کیجئے. آپ حیران ہوں گے، بنی اسرائیل کا بھی آپ نے تذکرہ سنا. جن لوگوں کو اللہ من و سلوہ دے رہے تھے، نہ پکانے کی ضرورت، نہ کھپنے کی ضرورت، انہوں نے کیا کیا کہ اللہ نہیں، یہ کیا ہے دوسرے دن بٹیر بھنے آ جاتے ہیں، یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ بھیجوا دیتے ہیں، ہمیں کچھ سبزیاں دو، ہم کو دالیں کھائیں، ہم کو ککڑیاں اور ترکاریاں کھائیں. اللہ کی پسند پہ اپنی پسند کو ترجیح دے دی. اور یہاں کو سن کے یہ بات سمجھیے، انسان جب بھی اللہ ذوالجلال کے دین کو چھوڑتا ہے وہ یہی فیصلہ کرتا ہے. رب تو اسے کھجوروں کا ٹوکرا دینا چاہتا ہے، وہ بیچارہ ٹوکری کی لالچ میں ساری زندگی گزار دیتا ہے، وہ خالی ٹوکری بھی نہیں ملتی اسے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها
وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو اللہ نے تمہیں من و سلوہ دیا اور تم آ کے نبی کو کیا کہتے دعا ہی کر دے کوئی دال مل جائے بھلا بٹیر اچھا ہے کہ دال سوچئے کیسے فیصلے کیے ان لوگوں نے آج امت کے لوگ بھی اسی فیصلوں کی طرف آگے ہیں اللہ جنت کے سودے کروانا چاہتے ہیں یہ مٹی کا سودا کر رہا ہے اللہ عزتیں دینا چاہتے ہیں یہ ذلت اور پستیاں جو ہے اختیار کرنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تو سمجھایا انما هلك بنو اسرائیل حين اتخذ نساؤهم قصة من شعر بنی اسرائیل کو اللہ نے ہلاک کیا تو کس وجہ سے ان کی عورتوں نے سروں پہ جوڑے بنا لیے آج مسلمان بھی وہی شروع کر بیٹھا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المتفلجات المغیرات خلق اللہ لعنت ہے ایسی عورت پر جو پلکنگ کرتی ہے یا کرواتی ہے جو تھریڈنگ کرتی ہے جو کرواتی ہے جو اپنے جسم پہ سیاہی بھرتی ہے یا بھرواتی ہے یہ نقلی بال لگواتی ہے یہ لگاتی ہے یہ تو ملعون کام ہے یہ تو عزت والے کام نہیں ہے اللہ نے جو عزت دی ہے اس کی حفاظت کرنے سے روشنی کا سفر ملے گا یہ تو تاریکیوں کا سفر ہے یہ تو گزر گئے لوگ اور عبرت بنا دی اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے تو صحابیات کو بنایا ہے نمونہ بنایا ہے تو صحابہ کو بنایا ہے رول ماڈل بنایا ہے تو ان ہستیوں کو بنایا ہے قدوہ اور نمونہ بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے چھٹا راستہ جو آج امت کو چھوڑنا چاہیے تاکہ روشنی کا سفر شروع ہو وہ راستہ کون سا ہے جس کو امت نے اختیار کر لیا اور اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ غلط راستہ ہے عقیدے کا منافق آج کثرت سے پیدا ہونا شروع ہو گیا نفاق کی دو قسمیں ہیں نفاق اصغر نفاق اکبر نفاق اصغر یہ ہوتا ہے کسی نے جھوٹ بولا یہ منافق کی نشانی ہے کسی نے وعدہ خلافی کی یہ بھی منافق کی نشانی ہے کسی نے امانت میں خیانت کی یہ بھی منافق کی نشانی ہے منافق ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے یہ جرم ہے یہ گناہ ہے یہ معصیت ہے یہ نافرمانی ہے نو ڈاؤٹ دو رائے نہیں کیونکہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس بندے کے اندر یہ نشانی ہوگی اتنی نفاق کی نشانی ہوگی لیکن ایک بڑا نفاق ہے جس کو نفاق اکبر بولتے ہیں جس کو اختیار کرنے والا قیامت کے دن جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا کافروں کے ساتھ ہوگا وہ کون سا منافق ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے بغض رکھتا ہے وہ شخص جو اللہ کے رسول دین لے کے آئے ان کو مذاق کا نشانہ بناتا ہے وہ شخص جو انبیاء علیہم السلام کی نصرت کو پسند نہیں کرتا بلکہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو انبیاء کے مشن کے ساتھ اس پہ خوش ہوتا ہے یہ نفاق اکبر ہے اس کے بارے میں تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا منافق یہ جو عقیدے کا منافق ہے یہ جہنم میں نچلے درجے میں ہوگا
اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ راستہ چھوڑیے، دل سے مانیے، تسلیم کیجئے، انبیاء سے بڑھ کے کوئی ہستیاں نہیں ہیں، تسلیم کیجئے، صحابہ سے بڑھ کے کسی کی ذات نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال کے دین کو قبول کیجئے۔ 3 لفظ جو زبان سے نکالتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ نے تجھے رب مان کے راضی، تیرے پیغمبر کو سچا نبی مان کے راضی، تیرے بھیجے ہوئے دین کو سچا اور خوبصورت دستور اور آئین مان کے راضی۔ 3 کلمات زبان سے تم نکالو، 5 انعامات تمہیں مل جائیں گے۔ پہلا انعام، غفر لہ ذنوبہ، رب تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا انعام، کسی ظالم بادشاہ کے ظلم سے خوف کھاتے ہو، اللہ اس ظلم سے تمہیں محفوظ فرما دیں گے۔ تیسرا انعام، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے محبوب تیری سفارش اور شفاعت کریں گے۔ چوتھا انعام، لآخذنہ بیدی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور اسے جنت میں داخل کروا دوں گا۔ پانچواں انعام، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، یہ جنت میں تو جائے گا، اس وقت تک رب تعالیٰ اسے نعمتوں سے نوازتے رہیں گے جب تک یہ بول کے نہیں کہہ دیتا رضیت یا رب، اللہ بہت نعمتیں جنت میں مل گئی، اب میں راضی ہو گیا۔ کاش مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے اللہ ذو الجلال نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا جو رب سے بدظن ہو جاتے ہیں، جو اللہ ذو الجلال کے بارے میں بدظنی کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ کا قہر پڑتا ہے۔ ابھی کتنی خوبصورت اپنے بات سنی، آج مسلمان کو یقین ہی نہیں رہا میرا کیا بنے گا، کیا بنے گا، وہی جو تیرے رب نے لکھا ہے۔ میرے فیوچر کے بارے میں کیا بنے گا، تیرے باپ کو بھی اللہ نے دیا، تجھے بھی اللہ دے گا، اس ساری دنیا کو اللہ دے رہا ہے، تمہیں بھی اللہ دے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو اچھا عمل کرنے والا ہے رب تعالیٰ اسے کبھی بھی محروم نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ ذو الجلال نے فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ عذاب تو اللہ ان کو دیں گے جو عقیدے کے منافق ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، مشرک مرد ہو یا مشرک عورتیں، جو بدظنی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی انسان سے بدظن ہونا، ایک ہوتا ہے رب تعالیٰ سے بدظن ہو جانا، میرا تو کچھ بننا ہی نہیں ہے، میرا تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندے، تو 5 مہینے بعد دنیا میں آیا اور تیرے رزق کی پلاننگ تو مکمل کر کے اللہ نے اس سے پہلے بھجوا دی تھی۔ جب 4 ماہ کا بچہ ہوتا ہے، روح پھونک دی جاتی ہے تو اللہ کا نورانی فرشتہ آ جاتا ہے، یؤمر ب40، 4 فیصلے لے کر، بکتب اجلہ ورزقہ شقی او سعید، وہ فرشتہ آ کے لکھ کے فارغ ہو جاتا ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، یہ سارے فیصلے تو تیرے رزق کے دنیا میں 5 مہینے آنے سے پہلے ہی اللہ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اور تمہیں فکر ہے کہ میرا رزق کیسے ملے گا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ اپنا رزق کھا کے ہی فوت ہوتا ہے، کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی
جو لکھوا کے آیا ہے وہ کھا کے ہی فوت ہوگا، اس لیے تم اچھی بات کا مطالبہ اللہ سے کیا کرو، اور اچھی بات کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ کو کبھی پریشان نہیں دیکھا ہم نے، تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی پیٹ لگا ہے، تمہیں بھی پریشانی آئی ہوگی، لیکن آج تک سوائے مسکراہٹوں کے تمہارے چہرے پہ رونق کے کچھ نظر نہیں آیا، سبب کیا ہے؟ انہوں نے پھر مسکرا کے کہا 4 چیزیں اس کا سبب ہے۔ علمت بأن رزقی لن یأخذہ غیری فاطمئن قلبی لہ، لوگوں کو یقین نہیں ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو میرا رزق ہے وہ میں نہیں کھانا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے استعمال نہیں کر سکتی، اس لیے میرا دل مطمئن رہتا ہے۔ وعلمت بأن عملی لن یقوم به غیری فاشتغلت بہ، مجھے یقین ہو گیا ہے لوگوں کو شاید یقین نہیں ہے کہ میرا کام میں نہیں کرنا ہے، میری نماز میں نہیں پڑھنی ہے، میں اپنی عبادت پہ توجہ دیتا ہوں، اس لیے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ وعلمت بأن اللہ مطلع علی فاستحییت ان اقابلہ علی معصیہ، مجھے یقین ہے، شاید لوگوں کو یقین نہیں کہ میرے ایک ایک پل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مطلع ہے، اس لیے میں شرماتا ہوں کہ میں جب گناہ کروں گا تو رب کا سامنا کیسے کروں گا، لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے۔ وعلمت بأن موتی، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ فأعددت الزاد للقاء اللہ، اس لیے میں اس موت کی تیاری میں لگا رہتا ہوں، لوگوں کو موت کا یقین نہیں ہے۔ یہ 4 راز بتائے حسن بصری نے جس وجہ سے زندگی میں کبھی ان کو پریشانی نہیں آئی، اور ان کے چہرے پہ رونق ہی تھی، مسکراہٹ ہی تھی، اور اللہ حضر جلال کے دین کو پھیلاتے پھیلاتے دنیا سے چلے گئے۔ آج یہ روشنی کے راستے جن کا بھی تذکرہ آپ نے سنا اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک تاریک راستے آپ چھوڑتے نہیں، اس لیے اللہ نے پہلے اپنا نام نہیں دلوایا، پہلے کہا ہے لا الہ، پھر کہا الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہے۔ پہلے غلطیاں تو چھوڑو، پہلے غلط راستے تو چھوڑو، تاریک راستوں کو چھوڑو، تبھی روشنیوں کی طرف آؤ گے، غلط عادت چھوٹے گی، اچھی عادت کی معرفت ملے گی، اچھی عادتوں کو اپنانے والے بن جاؤ گے۔ 7واں اور 8واں راستہ جس کو آج امت اختیار کر بیٹھی، کسی کو معمولی سا بھی اللہ نے شان دے دی، وہ رب کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہی رب بنا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی رجل تسمى ملک الاملاک، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے اس شخص پر جو اپنے آپ کو ملک الاملاک کہتا ہے، شہنشاہ کہتا ہے۔ اخنس الاسماء الی اللہ، سب سے برا نام اللہ کے ہاں یہ ہے کہ کسی کو شہنشاہ کہا جائے۔ آج شہنشاہ معظم کا نام سننے کے لیے ساری زندگیاں برباد کر دیتے ہیں لوگ، قتل و غارت ہو جاتی ہے، سارا مال غرق کر دیتے ہیں، کس وجہ سے کہ میرے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ دے کہ بادشاہ سلامت آ گئے ہیں، ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ مجھے کو کہنے والا بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ملک الا للہ، اصل بادشاہی اللہ کی بادشاہی ہے۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، پانی ہی پانی ہوگا، رب تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ نا آج پھر کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں، جواب کون دے سکے گا؟ خود پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج تو ایک اللہ کی بادشاہی ہے اور وہ قہار ہے، اس کے سوا کس کی بادشاہی ہو سکتی ہے؟ 9واں وہ راستہ جس کو آج امت نے اختیار کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ 3 تاریک راستے چھوڑ دو۔ وہ کون سے ہیں؟ ثلاثۃ یبغضهم اللہ، 3 لوگوں پہ اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ الفقیر المختال والشیخ الزانی والامام الجائر۔ ایک ہے تو فقیر،
پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ تکبر تو وہ کرے جس کے پاس کچھ ہے، اس کے پاس تو سبب بھی نہیں ہے، یہ کنگال اور پھر بھی اکڑ کے چلتا ہے، یہ بوڑھا انسان پھر بھی یہ زانی ہے، یہ تو نوجوانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اس کا تو سبب بھی کوئی نہیں ہے، اب تو اس کے قدم بھی آہستہ آہستہ قبر کی طرف اٹھ رہے ہیں، پھر بھی اسے اللہ کا خوف نہیں آتا۔ الامام الجائر ہے تو بادشاہ، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ جھوٹ تو وہ بولے جس کو کچھ چاہیے، جس کو بادشاہت مل گئی اور کیا چاہیے۔ ظلم تو وہ کرتا ہے جس کو کچھ چاہیے، جس کو بادشاہی اللہ نے دے دی، کوئی منصب دے دیا، اس کو ظلم کیسے جچتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ تاریک راہیں ہیں جن کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور آپ نے فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق پڑھایا تھا، یہ بھی آپ کو اور مجھے سمجھنا چاہیے، الخلافت فی 30، لوگوں 30 سال تک خلافت رہے گی، ثم یکون بعد ذلك الملک، پھر اس کے بعد بادشاہت آئے گی، ثم یکون ملکا عاضا، پھر ایسے چبا دینے والے ظالم بادشاہ آئیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، مہدی علیہ السلام اللہ ذوالجلال جو ہے اس کا ظہور فرمائیں گے، یصلحہ فی لیلہ، ایک ہی رات میں اللہ اس کو اس قابل بنائیں گے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام منارہ شرقیہ میں دمشق کی مسجد میں جبریل ان کو اتاریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر دنیا میں وہ عدل ہوگا، وہ انصاف ہوگا کہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے اس کی صفات بیان کی، کس طرح بارشیں برسے گی، کس طرح اناج اور غلہ ہوگا، 7 سال تک یہ رونقیں دوبارہ آئیں گی، اور عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، دجال کو ماریں گے، اور کس طرح وہ جرف کا علاقہ آج بھی مدینے میں موجود ہے وہاں تک پہنچے گا، مکہ مدینہ میں داخل تو نہیں ہو سکے گا، پھر دوڑے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے دوڑیں گے، اور باب لد اسرائیل کے اندر آج بھی اس کی شناخت کی گئی، وہاں جا کے پھر دجال کو مارا جائے گا، اور ہر درخت اور ہر چیز بول کے کہے گی یا مسلم وراء الیہود تعال فاقتلہ، او مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مارو، اور مسلمان قتل کریں گے ان سب کو۔ آج یہ ایمان اس کو ہے جس کو اللہ کے رسول کی زبان پر ایمان ہے، جن کے ایمان کمزور کہتے ہیں نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اس وقت پاورز جو ہے وہ تو پاکستان کے خلاف ہے، کس کے خلاف ہے؟ یہ مسلمانوں کا وطن ہے، اللہ کے فضل سے یہاں بہت ساری اللہ کی رحمتیں ہیں، تمہیں ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، تمہاری ہوا کو بھی کوئی نہیں دیکھے گا، یہ رب تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، یہ ملتی اس کو ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہے، جس کا ایمان اور یقین مضبوط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ظلم سے باز آ جاؤ، یہ ظلم بہت تاریک گلی ہے، جو اس میں چلا جاتا ہے اس کے آگے روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ظلم کی مدد بھی کرتا ہے، اس کی اعانت کرتا ہے، اس پہ بھی اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اس پہ بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ من اعان علی خصومت بظلم، جو کسی بھی جھگڑے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کسی ظالم کا، لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع، اس وقت تک اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب میں رہتا ہے جب تک وہ جھگڑا چھوڑ نہیں دیتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 10واں راستہ قتل و غارت کا چھوڑیے، لڑائیوں کا چھوڑیے، فسادوں کا راستہ چھوڑیے، خون بہانے سے باز آ جائیے۔ اور فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا میرا گناہ کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا
قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اس کا خون جو ہے تشخب اوداجہ دما، اور اس کی گردن سے خون نکل رہا ہوگا، سر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوگا اور اللہ سے آ کے یہ کہے گا یا ربی سلہ فیما قتلنی، اللہ صرف اتنا پوچھے اس نے مجھے قتل کیوں کیا، میرا گناہ تو بتا دے۔ یہ قتل و غارت بھی تاریک گلیاں ہیں، ان گلیوں سے نکلنے کے بغیر آپ روشنی کے سفر کو اختیار نہیں کر سکتے۔ رب تعالیٰ کے قرآن کو سنیے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ شخص جہنم میں جائے گا، پہلا عذاب خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا قہر اس پہ ٹوٹے گا، ولعنہ، اللہ کی پھٹکار اور دھتکار اور لعنت اس شخص پہ آئے گی، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ قوم یہ بات سمجھے تو صحیح، چھوٹی سی بات پہ قتل کر دینا، چھوٹی سی بات پہ معصوم بچوں کو مار دینا، چھوٹی سی بات پہ عورتوں کو مار دینا، پورے خاندان، پورے گھر اس وقت قتل و غارت کا شکار ہو جانا، یہ کون سی دانش ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ان تاریکیوں کو تو چھوڑو نا۔ اس لیے ارادہ کرو جتنے میری بات سن رہے ہیں، زندگی میں کبھی کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لأکبہم اللہ فی النار، اگر ساتوں آسمانوں کی مخلوق جو کھربوں کی تعداد میں فرشتے ہیں، ساتوں زمینوں کی مخلوقات، یہ 14 کے 14 طبق اگر ایک مومن کے شریک ہو جائیں قتل میں، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ ذوالجلال ایک مومن کے قتل کے بدلے 14 کے 14 طبق الٹے جہنم میں ڈال دیں گے۔ کیسے روشنی کا سفر ہوگا جب تک ان تاریکیوں کو چھوڑا نہیں جائے گا؟ اور 11واں راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، یا الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ جن پہ اللہ کا قہر ٹوٹا ہے، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، ان کو اپنے دوست نہ بناؤ، ان سے دوستیاں نہ پالو۔ اور قرآن نے کہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ یہودی اور عیسائی اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہو سکتے مسلمانوں جب تک تم یہودی اور عیسائی نہ بن جاؤ، یہ راضی نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن نے کہہ دیا ہے سب سے بڑا دشمن تمہارا یہودی ہے۔ کیا فرمایا؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا،
مسلمانوں سب سے بڑا دشمن تمہارا یہودی ہے، پھر مشرک ہے۔ آج ہم یہودی کو دشمن سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا اور آپ حیران ہوں گے، کارل بوکائی یہودی مسلمان ہوا تو اس آیت کو پڑھ کے۔ کس لیے مسلمان ہوا؟ کہتے ہیں 1400 سال ہو گئے یہ آیت نازل ہوئی ہے اور 1440واں سال چل رہا ہے۔ وہ اپنے دور میں کیا کہتا ہے کہ آج تک کسی ایک سال بھی یہودیوں نے مسلمانوں سے دشمنی کم نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن سچا ہے اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ لیکن مسلمان کو یقین نہیں آ رہا۔ وہ کہتا ہے جب تک یہودیوں سے ہم اپنی محبت کی یہ پینگے نہیں ڈالیں گے اس وقت تک تو کام ہی نہیں چل سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا نظام تو پھر اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک یہ ہیز اور ایتھکس کی جنگ انسان جیتتا نہیں ہے اور سمجھتا نہیں ہے کہ سارے کام تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس وقت تک یہ روشنی اسے کیسے ملے گی؟ 12واں راستہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے نشاندہی کی ہے، فرمایا من ابغض علی ابغضہ اللہ ومن ابغض عمارا ابغضہ اللہ۔ جو علی اور عمار سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، اللہ کا قہر اس پہ ٹوٹے گا اور اللہ اس پہ غضبناک ہوں گے۔ یہی تو وہ ہستیاں ہیں صحابہ جن کے بارے میں صحابی خود کہتے ہیں لَمُقَامُ أَحَدِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرَ نُوح، اگر کسی کو نوح علیہ السلام جتنی زندگی مل جائے، ساری زندگی عبادت کرتے کرتے گزار دے، ایک گھڑی جو اللہ کے رسول کے ساتھ صحابی نے گزاری ہے، اس ایک گھڑی کا مقابلہ یہ ساری عبادت نہیں کر سکتی۔ تاریک راہوں سے نکلیے تاکہ روشنی کا سفر شروع ہو۔ صحابہ کو اپنا رول ماڈل بنائیے، ان کو قدوہ سمجھیے، اور قرآن نے اس لیے تو گواہی دے دی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ جب تک صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک تم ہدایت یافتہ ہی نہیں ہو، تمہاری ہدایت متحقق ہی نہیں ہو سکتی، تمہاری ہدایت کنسیڈر ہی نہیں ہے کہ جب تک تم صحابہ جیسا ایمان نہیں لے آتے۔ تاریخی تو یہ ہے کہ وہ عورت جس جیسی عورت روئے زمین پہ اللہ نے اتاری نہیں ہے، اتنی پاکیزہ عورت جس کی پاکیزگی کو جب تک میں اور آپ پڑھتے نہیں ہم پورا قرآن نہیں کر سکتے، جس کے بستر پہ وحی نازل ہوتی، جو دنیا میں بھی اور جنت میں بھی سید المرسلین کی بیوی اور زوجہ مطہرہ ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہے مجھے موت آئے میں سجدے میں ہوں، میری زبان پہ کلمہ ہو، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میرے رب کے فیصلے دیکھیے کہ اللہ ذوالجلال نے جب اپنے پیغمبر کو بلانا تھا سید المرسلین کو تو کس حالت میں بلایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بیان کرتی ہیں بین حاقنتی و ذاقنتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہی سینے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی جب آپ نے ہاتھ کو بلند کیا بالرفیق الاعلی، بالرفیق الاعلی، جب یہ الفاظ بولے تو ساتھ ہی آپ کا مبارک ہاتھ لٹک گیا اور آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ آج اسی ماں کو، اس مومنوں کی ماں کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان کھولی جائے اور صحابہ کے بارے میں، روشنی کہاں سے آئے گی؟ یہی تو روشنی کے نور تھے جن کے ذریعے اسلام آگے پھیلا، یہی تو وہ صحابہ تھے جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے من کان مستنا فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے اگر اقتداء کرنی ہے،
پیروی کرنی ہے، اپنی زندگی کے زاویے درست کرنے ہیں۔ صحابہ کو دیکھ کے اپنی زندگی کے زاویے درست کرے۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، ساتھی تھے، جن کے سامنے وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا ابر الناس قلوبا، اللہ نے ایسے نیک دل اللہ کے پیارے پیغمبر کی امت میں پیدا ہی نہیں کیے۔ وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، ان سے گہرا علم اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں کیا۔ وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا، جس طرح وہ نیچرل زندگی گزارتے تھے، تکلفات سے ان جیسا کوئی بچنے والا ہی نہیں تھا۔ وَأَحْسَنُهُمْ أَحْوَالًا، ان جیسے اچھے حالات دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئے۔ اس لیے جب تک ان کو رول ماڈل نہیں بنایا جاتا، روشنی کا سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ 13واں راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب تک تکبر نہیں چھوڑتے اس وقت تک بھی روشنی کا سفر نہیں ملتا۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان کی صلاحیتیں بسم ہو جاتی ہیں۔ اور تکبر اس کو نہیں کہتے کہ آپ کا لباس اچھا ہے، آپ جوتا اچھا پہنتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ بہت خوف زدہ ہو گئے اور سوال کیا، اللہ کے رسول ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تقبلوا ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده، اللہ جب کسی کو نعمت دیتے ہیں تو اس کے اظہار کو پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے پہ اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ تکبر تو یہ ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، جو حق کو ٹھکرا دے وہ متکبر ہوتا ہے۔ جو لوگوں کو اپنے پلے کا نہ سمجھے، اپنے سے حقیر سمجھے، یہ متکبر ہوتا ہے۔ میں راجپوت ہوں، یہ ارائی ہے، میں سید ہوں، یہ کھرل ہے، یہ فلاں ہے۔ کون سے خاندان؟ یہی بت تو اللہ کے رسول نے توڑے تھے جو ابھی تک باقی ہیں۔ یہی تو سارے بت اپنے پاؤں تلے روندے تھے، جاہلیت کے بت جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگوں میری بیماری آئے گی الفخر بالاحساب، اپنے خاندانوں پہ ناز کریں گے۔ اور آپ نے خود بحجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، لوگوں یاد رکھنا آج میں نے جاہلیت کی ہر چیز اپنے پاؤں تلے رون دی ہے۔ کوئی خاندان کسی خاندان سے اچھا نہیں ہے، اچھا ہے تو تقوی کی وجہ سے ہے۔ اور کیسا خاندان؟ قرآن نے اس کی بابت بیان کیا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ہم نے خاندان بنائے، قبیلے بنائے تاکہ تعارف ہو سکے۔ یہ احمد بھائی اس خاندان کے ہیں، یہ احمد بھائی اس خاندان کے ہیں، یہ احمد بھائی اس خاندان کے۔ تعارف، یہ نہیں کہا لتفاخروا تم فخر کرو، لتخاصموا تم جھگڑا کرو، فرمایا ہے لتعارفوا، یہ خاندان تو تعارف کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو جتنا زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ آخری دو باتیں پیش کر کے میں بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ ایک تاریک راستہ جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ علم و دانش کے نام پہ علم کی گتھیاں سلجھاتے ہوئے یہ تو دیکھو کہ علم سیکھ کس لیے رہے ہو، یہ پڑھائیاں کس لیے کر رہے ہو، یہ ذہن جو ہے اس کی ٹھیکریاں گھس رہی ہیں تو کس بات پہ گھس رہی ہیں، تمہارا مطمع نظر کیا ہے، تمہارے مقاصد کیا ہے، یہ کس لیے اپنی ساری کی ساری پونجی لگا دیتے ہو کہ ڈگری مل جائے،
یہ کس لیے راتوں کو جاگتے ہو؟ تہجد تو نہیں، یہ تم نے ان لوگوں کی کتابیں پڑھنے پہ سارا کچھ صرف کر دیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا محمد مصطفیٰ کے بارے میں تم پڑھتے، تم نے مسٹر چپس میں ہی اپنی زندگیاں گزار دی۔ یہ کون تھا، کیا تھا، کس وجہ سے علم سیکھ رہے ہو، یہ راستہ بھی کلیئر کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے علم سیکھتا ہے میرا رب راضی ہو جائے، جو اس لیے علم سیکھتا ہے جہالت مجھ سے دور ہو جائے، جو اس لیے علم سیکھتا ہے میں معاشرے کو روشنی دینے والا بن جاؤں۔ یہ تین مقاصد کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنے کے لیے، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کے لیے، یہ نیت لے کے جو گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا قدم جب اپنے گھر سے باہر رکھتا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے تو کارپٹ بچھائے جاتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں نہیں، یہ بادشاہ کیا جانے ان کی قدر، ان کے پاؤں زمین پہ نہیں لگنے چاہیے۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب، اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور جس جگہ سے یہ گزر کے جا رہا ہوتا ہے وہ درخت ہوں، ما من حجر ولا شجر ولا مدر، کوئی درخت ہے، پتھر ہے، گھر ہے، کل کو اس کے لیے گواہ بن جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیکھنے سکھانے کی نیت سے نکلتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، کان لہ کاجر الحاج المحرم تاما حجتہ، یہ نماز پڑھ کے آیا ہے، سیکھنے کے لیے کچھ بیٹھ گیا ہے، سکھانے کے لیے کچھ وقت نکالا ہے، اس کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا 10 لاکھ روپے لگا کے حاجی حج کر کے واپس آتا ہے، اس کو بھی اللہ اتنے اجر سے نواز دیں گے۔ یہ چل رہا ہے، اس کے کپڑوں پہ بھی گرد آتی ہوگی، اس کی جوتی پہ بھی گرد آتی ہوگی، قیامت کا دن ہوگا اصابہ مسکن یوم القیامہ، جتنی گرد اس پہ پڑی رب تعالی جنت کی اتنی کستوری اسے عطا کر دیں گے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ طریقی کا راستہ نہیں چھوڑتا، کون سی طریقی کا راستہ؟ من تعلم العلم یبتغى به وجہ اللہ، علم تو سیکھا جاتا ہے رب کی رضا کے لیے، لیکن سیکھنے والا اگر 5 مقاصد اپنے سامنے رکھتا ہے، لیصیب به عرضا من الدنیا، مجھے دنیا مل جائے، لیصیب به عوضا من الدنیا، مجھے اس کا بدلہ آخرت میں نہیں دنیا میں ہی مل جائے، لیصرف به وجوہ الناس الی، تاکہ دنیا کو میں اپنا قائل اور اپنی طرف مائل کر سکوں، اپنا گرویدہ کر سکوں، لیماری به السفہاء، میں بھی کج بحثی کرنے والا، ڈیبیٹ کرنے والا بن جاؤں اور بیوقوفوں سے میں کج بحثی کرنے والا بن جاؤں، لیماری به السفہاء، او اللہ کے رسول نے فرمایا او لیباہی به العلماء، کہ میرا بھی نام جو ہے وہ علماء کے اندر آ جائے۔ یہ 5 مقاصد کسی کے دل میں ہیں، اس طریق راستے کو چھوڑ دو، جلدی چھوڑ دو، کیونکہ آگے حدیث کے الفاظ ہیں فَإِلَى النَّارِ، یہ تو جہنم کی طرف ہی جا رہا ہے۔ آخری بات، دعا یہ انسان کے لیے بہت بڑا اسلحہ ہے۔ اللہ سے مانگنا، لوگوں کے سامنے کشکول گدائی لے کے جانا، اس کو چھوڑ دیجئے، اپنا ہر فکر، ہر سوچ، ہر آہ اللہ کی طرف پہنچائیے، اللہ سے مانگنا سیکھیے، اللہ کے سامنے گر گڑانا سیکھیے، اوقات کا استعمال کیجیے، اس صلاحیت کو جانیے کہ انسان جتنا بھی سخت ہے، بچہ معمولی سا رو لیتا ہے تو سب کچھ دینے کے لیے والدین تیار ہو جاتے ہیں، جب اذان ہو جائے، اذان اور جماعت کے درمیان یہ 15 منٹ کا ڈیوریشن جو ہے، اس میں دعا کرنا سیکھیے،
سحری کے وقت دعا کرنا سیکھیے، سفر میں ہو تو دعا کرنا سیکھیے۔ کوئی ظلم کرتا ہے تو مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، اور حدیث میں آتا ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو رب سے نہیں مانگتا اللہ کا قہر اس پہ بھی ٹوٹتا ہے، اللہ اس پہ بھی غضبناک ہوتے ہیں۔ اور یہ اصول ہی عجیب ہے، دنیا میں کسی سے مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، رب سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگیے۔ اور آج کل تو راتیں بھی لمبی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعار من اللیل، جو رات کی تاریکی میں اس کی آنکھ کھل جائے، یہ لمبی راتیں سو سو کے بندہ تھک جاتا ہے، آنکھ اگر کھل جائے صرف اتنے الفاظ کہہ دو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، جو منہ سے الفاظ نکلیں گی رب تعالیٰ اسے فوراً قبول فرما لیں گے۔ دعائیں کرنا سیکھیے۔ سچ کہا میرے بھائی نے کہ ہم نے کتنی دعائیں کی۔ اگر آپ کو سب کچھ مل چکا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کر لیجئے، اپنی اولادوں کے لیے کر لیجئے، اپنے دوستوں کے لیے کر لیجئے، جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے دعائیں کیجئے، اپنے اس معاشرے اور وطن عزیز کے لیے کیجئے، اور اپنے حالات کو بہتر بنانے کی دعائیں کیجئے، اور مسلمانوں کی حفاظت کی دعائیں کیجئے۔ آپ کی دعائیں تو ختم نہیں ہو سکتی، یہ دعا کا فن سیکھیے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس دن تمہیں رب سے ہم کلام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول تو مجلس میں بیٹھتے، اس وقت تک مجلس برخاست ہی نہیں کرتے تھے جب تک وہ 70 مرتبہ استغفار نہیں کر لیتے تھے، اور اللہ کے پیغمبر کا تو کوئی گناہ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ہر روز اللہ کے سامنے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں جن کا گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ہم تو ویسے بھی دن رات کی ہر گھڑی میں کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، کوئی بھول کر بول لیتے ہیں، کوئی کام کر بیٹھتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے، اور تاریک راہوں سے نکال کر ہمیں روشنی کی راہوں پہ گامزن فرمائے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کو اللہ رحمتوں، راحتوں اور عزتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ کوئی بیمار ہے اے اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے۔ صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ جو بے اولاد ہیں ان کی جوڑیوں کو بھی بارونق بنا۔ مولا کریم مال والے بیٹھے ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما، شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد بچا، اور ان کو حرام کے پہلوؤں سے محفوظ فرما۔ اور جو بے روزگار ہیں اے اللہ تو ان کو بھی تونگر بنا، اور مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ جس طرح یہاں جمع ہیں اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ میں بھول نہ جاؤں جب حاجی حج پہ جاتے ہیں تو سب لوگ حاجیوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، پائلٹ کے لیے کوئی دعا کرتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ پائلٹ سو جائے تو اب جانتے ہیں کون پہنچے گا حاجی۔ اس لیے میں دعا گو ہوں ان اپنے بھائیوں کے لیے، ان اپنے بیٹوں کے لیے جنہوں نے دین کی بات سننے سنانے کا یہ موقع بنایا ہے کہ رب تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازے، ان کے اس عمل کو توشہ آخرت بنائے اور شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔